بھوک سے نہ ڈال یتیم بچے کا واقعہ، جو روتا ہوا باپ کی قبر پر گیا اور کہنے لگا ابو میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب سی عورت تھی اور وہ غربت کی ماری حاملہ تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا تو اس غریب بیچاری کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے گئے۔ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ جب 2-3 دن سے بچے کو کھانے میں کچھ نہ ملا تو وہ قبرستان گیا اور اپنے باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی قبرستان جایا کرتی تھی۔ شوہر کی قبر پر بیوی بھی جایا کرتی تھی، ساتھ اپنے بچے کو بھی لے جایا کرتی تھی۔ تو یہ بچہ ایک دن ماں کے بغیر اکیلا ہی قبرستان پہنچ گیا اور باپ کے قبر کو تلاش کر کے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا ابو 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کو غربت نے یہاں تک جگڑ لیا تھا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ اس کی ماں اسے حرام کھلانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، اس کی ماں کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس کی غریب ماں کو جب بھی کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تو وہ اس حرام جانور کا مردار گوشت اپنے بچے کو مارے بھوکے کھلا دیتی تھی۔ باپ کی قبر کے سرہانے یہ 4 سال کا بچہ زاروں قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 4 سالہ بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا دیکھا، اس طرح درد بھری فریادیں کرتا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکال لوں۔ بچے نے کہا آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ باہر نکل۔ تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون، جو اطمینان، راحت غربت میں ملتی ہے وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ اب میری نصیحت کو سن لو۔ اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، نہ کسی اور سے مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزاری، 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھانا ہوتا تو شام کو کچھ نہ ملتا، جب شام کو کھانا کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا۔
اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مر جانے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ باپ اس 4 سالہ بیٹے کو یہی درس دیتا ہوا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے، اور ایک لقمہ کھانا اور ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک گھونٹ پانی کی پینے کے ساتھ ساتھ جب سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر تم سے میری کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ یہ جو تمہارا سر ہے، تمہارا قیمتی سر، جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب برا وقت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر رو لیا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو کبھی معاف نہیں فرماتے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واقعے کو نیکی اور ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔